دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں سندھ طاس معاہدے کی. میرے نزدیک یہ معاہدہ کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر آپ نے بدماشی کے زور پہ سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کر ہی دیا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ ہمارا پانی روکتے رہے تھے. آدھا سال آپ ہماری عوام کو بھوکا رکھتے تھے، پھر آپ پانی اکٹھا کھول کے سیلاب میں انہیں مارتے تھے. ہم لوگ صرف آپ کا وہ منافقانہ چہرہ عوام کے سامنے لانا چاہتے تھے جو آپ لے آئے ہیں. آپ پہلے ان اناؤنسڈ یہ کام کرتے تھے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا تھا جواب دینے کا. اب تو ہمارے پاس جواز ہے. اب آپ اگر پانی روکیں گے تو پانی پھر ہم لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے نکالنا ہے. میجر گورو واریہ صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ہم نے آپ کا پانی روک دیا، اب لوگوں سے جا کے جب کٹورا لے کے جاؤ گے بھیک مانگنے کے لیے تو بوتل بھی لے جانا بھیک مانگنے کے لیے. ہم انہیں کہتے ہیں جناب جو پانی آپ نے بند کیا نا وہ آپ پی لیں، لیکن اب آپ کو آپ کے بھگوان کا واسطہ ہے کہ گو موتر جو ہے نا وہ پینا چھوڑ دیں. بہت بدبو آتی ہے تم لوگوں سے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اس وقت یہ لوگ بھول جائیں کہ پوری ہندو قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو میجورٹی ہندوز کی ہے، دلتس کی اور شودرس کی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ماضی میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ کرسچنز ہو گئے تھے. انہی کی اس کاسٹ سسٹم کی وجہ سے جو دلتس ہیں اور شودرز ہیں ان کے سر کو گنجا کر کے پیدائش کے بعد ہی ان کے ماتھے پہ، سر پہ اور پوری جسم پہ ٹیٹوز بنا دیے جاتے ہیں کہ جب یہ دور سے آئے تو برہمن اسے دیکھنے کے بعد اپنا رستہ تبدیل کر لے اور اسے ہاتھ نہ ملانا پڑے کیونکہ وہ ناپاک ہو جائے گا. کوئی دلت اور شودر آپ کے برہمن کے گھر یا دوسری بڑی ذات کے نام نہاد ہندو کے گھر اگر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کی اینٹیں اور مٹی اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. اس کاسٹ سسٹم نے انڈیا کو لگ پتہ جائے گا اگر اس نے جنگ چھیڑی تو تمہارے اندر سے کتنے لوگ تمہارے اگینسٹ نکلیں گے. تباہ کر دیا ہندوستان کو، اس کی ساری جو آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو تباہ کر دیا ہے. اگر کوئی دلت یا شودر عورت کے ساتھ کوئی برہمن اگر ریپ بھی کر لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پوتر ہو گئی ہے، پاک ہو گئی ہے. ان کے اتنے گھٹیا قسم کے بلیفز ہیں، لیکن یہی لوگ ان کے مندروں میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے مندر ناپاک ہو جائیں گے. پوجا ایک ہی بھگوان کی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ جو کاسٹ سسٹم کریٹ کیا، اسی وجہ سے 90 لاکھ لوگ اس دور میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے، جن کے دربار آج بھی انہیں ہضم نہیں ہو رہا اور آج یہ کہہ رہے ہیں جناب اس کو بھی گرائیں گے بابری مسجد کی طرح اور یہاں پر بھی کوئی رام مندر بنے گا. تو یہ بھول جائیں اس وقت آدھے سے زیادہ ہندوستان کی عوام جو مختلف کاسٹ اینڈ سیکٹس اینڈ کریڈس کی ہے، مختلف ریلیجنس کی ہے، وہ اپنی سمپتی پاکستان کے ساتھ رکھتی ہے.